اب آپ دیکھیے کہ جن کے پاس اسلام کی دولت نہیں، جن کے پاس ایمان نہیں، جن کو آخرت کا نہیں پتا، ان کے لیے دنیا کے مسائل بہت بڑے مسائل ہیں. اگر وہ یہ آیت پڑھ لیں نا اور اس پر ایمان لے آئیں کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تو وہ سخت فرشتے ہیں جو کسی پہ بھی ترس نہیں کھائیں گے. اگر اللہ کے نافرمان مجرم کی حیثیت سے پیش ہوئے وہاں، کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. لیکن اس انجام تک پہنچنے سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی. اور اس محنت میں کیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہوگی. لیکن اگین بچوں کو قرآن کی تعلیم کہاں سے دیں گے جب خود ہی نہیں قرآن آتا، خود ہی نہیں سمجھا اس کو، خود ہی نہیں پڑھا اس کو. اور وجہ کیا ہے؟ بہت مصروف ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹائم نہیں ملتا. یا کیا عذر ہے؟ وہ ہماری میموری جو ہے نا، وہ ہمیں کچھ یاد رہتا نہیں اور ٹرائی بھی نہیں کریں گے. پھر کیا کہیں کوئی ٹیچر نہیں، اسکول بہت دور ہے، 100 بہانے. لیکن ان سارے بہانوں کے باوجود جن لوگوں نے کام کرنا تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی مائیں ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں، جو الحمدللہ کلاسز میں بھی جاتی ہیں یا گھر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھتی ہیں یا پھر کوئی بھی رستہ ڈھونڈ لیتی ہیں. جب تک آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں آئے گی، بچے بھی اس کتاب کو اہمیت نہیں دیں گے. اس کتاب کے ساتھ اپنی محبت ظاہر کیجیے، اس کتاب کو پڑھ کر روئیے. جب بچے دیکھیں گے نا آپ کے آنسو کہ ماں کتاب میں سے کچھ پڑھ کے رو رہی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ کون سی چیز ہے کہ جس کو پڑھ کے رو سکتا ہے انسان. جب ہم دنیا کی چیزوں پہ روتے ہیں، ہم سب اپنے بچوں کے سامنے روتے ہیں کیونکہ ہم عورتیں ایموشنل ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں. لیکن ہم سب سوچیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن پر ہم اپنے بچوں کے سامنے روئے ہیں. جب وہ ہماری بات نہیں مانتے، بعض اوقات تو وہ انہیں کے آگے رونے لگتے ہیں کہ تم ہماری بات نہیں مانتے. بعض اوقات شوہر کچھ کہہ دے تو ان کے سامنے ابا کی شکایت کرتے ہیں کہ تمہارے ابا نے یہ کہہ دیا، تو رونے لگتے ہیں. بعض اوقات کسی اور چیز پہ رونے لگتے ہیں، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی تکلیف ہو یا کچھ. اللہ کے ڈر سے کتنی دفعہ ہم سب روئے ہیں. ٹھیک ہے وہ اکیلے میں رونا چاہیے، لیکن کبھی بچوں کے سامنے بھی رو لیں تو انہیں بھی پتا چلے کہ یہ بھی رونے کی چیز ہے. اور اس رونے میں کتنا لطف ہے، اور اس رونے میں کیا رحمتیں ہیں. کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے ڈر سے روتی. ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. وہ اللہ کی یاد میں روتا ہے تو اللہ کی یاد میں روئے. پھر اسی طرح بچوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہر چیز یہ نہ کہ میں ہوں نا، نہیں کہا کرے اللہ ہے نا، حل ہو جائے گا. ہم مائیں ان کو اپنا آپ ایسا دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے انڈسپینسیبل ہیں، ان کو ایسے کنٹرول میں رکھتی ہیں کہ ساری زندگی یہی ظاہر کرتی ہیں کہ بس ہم ہیں تو تم ہو، ہم مر گئے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو جانا ہے. میں وہ پڑھ رہی تھی شیخ سعدی کے بارے میں. ایک تو شیخ سعدی وہ ہے نا جو فارسی کی کہانیاں جنہوں نے لکھی ہیں اور وہ مشہور. ایک اور بھی شیخ سعدی ہیں، وہ شیخ ابن عثیمین کے استاد ہیں جن کی تفسیر ہے تفسیر سعدی. آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے؟ اچھا ختم نہیں ہوئی لیکن معلوم ہے الحمدللہ. آپ اس کا مقدمہ پڑھیے گا، شروع کا حصہ. اس میں ان کے حالات جو لکھے ہوئے کہ وہ کون تھے. 4 سال کے تھے ماں فوت ہو گئی، 7 سال کے تھے باپ بھی فوت ہو گئے. اب آپ امیجن کریں ایک بچہ جس کی ماں بھی فوت ہو جائے، باپ بھی فوت ہو جائے، تو ہم کہیں گے بس یہ تو بگڑے گئی اور یہ تو محروم بچہ ہے، اس کی تربیت کون کرے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں تربیت کے. یاد رکھیے تربیت صرف اللہ کرتا ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں نا، اس نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے. تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. حضرت مریم کی تربیت کس نے کی تھی؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ انبتها نباتا حسنا، اللہ نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا. کہتی یا اللہ تو نے ان کو پروان چڑھایا تو ہمارے بچوں کو بھی عمدہ طریقے سے پروان چڑھا دے. ہم تو صرف کوشش کر رہے ہیں نا، ہمیں آتی بھی نہیں ہے کہ ہم پتہ نہیں ٹھیک بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن تو سب جانتا ہے نا. تو اپنی خاص رحمت سے ان کی اچھی تربیت کر دے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بچوں
کو ہدایت دیں گے تو پھر انہیں کوئی گمراہ کرنے والا بھی نہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور اگر اس نے بھٹکا دیا تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اس واقعے سے، یعنی 7 سال کی عمر میں وہ یتیم مسکین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رستے پہ رکھا. اور پھر ہوتا ہے نا کہ جب زندگی میں کوئی محرومی ہوتی ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس محرومی پہ روتے رہتے ہیں، دن رات روتے ہیں، کرب میں مبتلا ہوتے ہیں، خود بھی اذیت میں، آس پاس والوں کو بھی زندگی حرام کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ اس کو پازیٹو طرف لے جاتے ہیں، یعنی کہ مثبت رستے پہ لے جاتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہم سے منہ پھیر گئی ہے تو وہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں. تو جب نہ ماں تھی نہ باپ تھا تو انہوں نے علم کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ ایسا شغف کیا، اتنی زیادہ ان کو دلچسپی ہو گئی کہ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، اور قرآن مجید کی تو اتنی خوبصورت تفسیر لکھی، اور ایسے بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے کہ بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچایا. حضرت مریم کے بھی والد فوت ہو چکے تھے جب ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، فتقبلها ربها بقبول حسن. لیکن شروع کہاں سے ہوا تھا کہ ماں نے کہا کہ یا رب تو قبول کر لے، میں اسے تیرے راستے میں لگاؤں گی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، رزق کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ. سب اللہ کی طرف سے، اللہ رزق دیتا ہے. بچوں کے رازق ہم نہیں ہیں، اللہ رازق ہے. ہم صرف کوشش کرتے ہیں، ہمارے حصے میں جو کام آیا تو ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، باقی تو سب کچھ وہ کرنے والا ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں، آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں، تو اس کے لیے ہمیں اب اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اب تربیت کرنی ہوگی، اب کوشش کرنی ہوگی. اور پھر ان ساری کوششوں میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ان کے لیے دعائیں. والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت اچھی طرح قبول ہوتی ہے. تو کسی بھی وقت مایوس نہ ہو، چونکہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، صبر آزما کام ہے، یعنی بچے کی تربیت. اس لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ صبر کی. اچھا صبر کس پہ کریں، کیوں صبر کریں، اور کیوں اتنا کچھ برداشت کریں جبکہ بچے بدتمیزی بھی کریں، بات نہ مانیں اور سمجھ کے ہی نہ دیں اور ستائیں، صرف یہ سوچ کر ہم اپنے غصے کو بھی پی جائیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو آغاز تو اپنے گھر سے کرنا چاہیے نا. ہم باہر والوں کو تو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں غصے کو اور معاف بھی کر دیتے ہیں، گھر والوں کو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں. تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ تربیت کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہے اپنے عمل سے، اپنے جسچر سے، اشارے سے، چہرے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے، آنکھ کے اشارے سے، اپنے رویے سے، خوشی کا اظہار کر کے یا ناراضگی کا اظہار کر کے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا ہے بول کر، صرف زبانی نصیحت ہے، اس کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ پیچھے سے باتیں نہ کریں، آمنے سامنے بیٹھ کر اس لیول پر جا کر ہمدردی اور خیرخواہی سے. یہ نہیں کہ ہم ایک مارے بھی اور اوپر سے زبان بھی استعمال کریں اور پھر اس کے ساتھ ناراض بھی ہو جائیں، اور یہ اس سے تربیت نہیں ہوتی. بات کریں دل سوزی کے ساتھ. پیغمبروں نے کس طرح اپنی قوموں کی خیرخواہی کی جبکہ انہوں نے ان کو سخت ستایا. تو اس میں بہت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے بچوں کے ستانے کے باوجود صبر کرنا ہے، ان کی سستی، ان کی نافرمانی، ان کی ہٹ دھرمی کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں سختی بھی کرنی کسی وقت، لیکن کبھی کبھی، کیونکہ روز کی سختی فائدہ مند نہیں ہوتی، کبھی کبھار کی فائدہ دیتی ہے لیکن روز کی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ اصول بنائیں، کچھ اپنے ویلیوز رکھیں جو ان کو پہلے سے بتا دیں کہ یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اگر بچے بڑے ہوں تو ایون لکھ کر کام کریں. جیسے اسکولوں میں جاتے ہیں نا بچے، جب نئی کلاس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئے ہم اپنے رولز بناتے ہیں، کیا کریں گے کلاس میں، ہم ایسے نہیں بولیں گے، ہم اپنا کام مکمل کریں گے، وٹ ایور. ٹیچر اسٹوڈنٹ سے پوچھ کر
کلاس روم پرنسپل جو بناتے ہیں پھر ان کو بورڈ پر یا کاغذ پر لکھ کے لگا دیتے. ایسے ہی اپنے بچوں کے ساتھ آپ کہیے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے, لکھ کر دیجیے ان کو. بعض اوقات انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے نا, تو اس وقت وہ بہت بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں, کوئی ڈیل کر لیں ہم سے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو آپ ہمیں یہ لے کر دیں گے یا یہ کریں گے. تو اس وقت آپ ان کو واضح طور پر لکھ کر بات کریں, زبانی نہیں, کیونکہ عام طور پر پھر ہو نہیں سکتا. اس میں پھر آپ دیکھیے کہ آپ خود رشتوں کا احترام کریں, اپنے والدین کا, سسرالی والدین کا, لوگوں کا. غیبت نہیں کریں ان کے سامنے, کسی کا مذاق نہیں اڑائیں, تاکہ وہ بھی آپ سے وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے سیکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف بولتے جانے سے تربیت نہیں ہوتی. میں نے بتایا تھا نا, پہلا سٹیپ کیا ہے, اپنے ایکشنز. دوسرا کیا ہے, زبان کے ساتھ کچھ چیزوں کا, پھر لکھ بھی لیا جائے. صرف سناتے جانا اور کہتے جانا, اور ہم کہتے ہیں ہم تو کہہ کہہ کے تھک گئے اور وہ سنتے پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے کہنے کے انداز درست نہیں ہوتے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہنا ہے صرف بولنا, اور بول دیا تو بس سمجھو کام ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. وہ روبوٹ مشینیں نہیں ہے کہ آپ نے انسٹرکشنز دے دی اور آپ نے فیڈ کر دی اور وہ اس کے مطابق چلتے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کے بولنے میں, بتانے میں, سمجھانے میں آپ کی آواز بھی کاؤنٹ کرے گی کہ اس کی ٹون کیا ہے, پچ کیا ہے, والیوم کیا ہے, اور لفظ کتنے ہیں, اور وہ سمجھ بھی ان کو آ رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ بچے پڑھ رہے ہیں انگریزی اور فرینچ اسکولوں میں, اور ہم بولتے ہیں ان سے اردو بعض اوقات, اور ان کو لفظ سمجھ بھی نہیں آ رہا تو ہم کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات آپ اتنی دیر ڈانٹتے اور وہ ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں آپ کو, بعد میں بتاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے نا ہمارے اور ان کے بیچ میں, تو اس کو کم ہونا چاہیے. پھر یہ کہ غلط وقت پہ بات نہ کریں. اچھا غلط وقت کیا ہے, جب بچے کھانا کھا رہے ہوں. اصل میں قابو وہ اس وقت آتے ہی اس وقت نظر ہے نا, باقی تو وہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت جب کھانا کھا رہے ہوں تو ہلکی پھلکی بات تو ٹھیک ہے کرنی چاہیے, انڈائریکٹ بات کریں اس وقت, لیکن اس وقت ڈانٹ ڈپٹ کی بات نہ شروع کریں اور تان و تشنیع نہ کریں, اور پھر ایسی بات نہ کریں کہ وہ رونا شروع کر دیں اور کھانا چھوڑ کے اٹھ جائیں. یہ زیادتی کی بات ہوگی, کیونکہ وہ وقت نصیحت کا نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے والے کو اس وقت روک دیا, کبھی اس کو کچھ نہ کہو, بعد میں اس کو سمجھایا. تو اس کے بعد آپ اس سے کہہ سکتے کہ اچھا تم کھانا کھا لو اور فلاں کام کر لو اور ایک اپوائنٹمنٹ بنا لے. اچھا 5 بج رہے ہیں, تم 5:30 تک آ جاؤ میرے پاس, میں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے تم سے. بس پہلے ذہن میں ڈالیں, ذہن سازی کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, 5:30 ہو گئے, یاد دہانی کرا دیں, 5:30 ہو گئے, آؤ ذرا بیٹھیں. پھر اس کے بعد آپ بیٹھیں اور آپ پہلے سے نوٹ کر کے رکھیں کیا کیا کہنا ہے, اور پھر آپ بات کریں. اور ایک اور چیز یہ کہ ہم بہت گمان سے کام لیتے ہیں. بچے بعض اوقات اتنی بڑی غلطی کیے نہیں ہوتے, ہم ان کا نقطہ نظر سنتے ہی نہیں, اور آدھا جملہ اچک لیتے ہیں اور اسی پر ان کو سب غلطیاں چن کے ان کے اوپر مار دیتے ہیں کہ تم غلط ہو. بعد میں پتہ چلتا ہے بھئی ابھی تو کچھ اور بھی تھا آگے. جیسے لا الہ الا اللہ ہے نا, تو اگر کوئی صرف لا الہ پڑھے تو اس کا کیا مطلب ہے, کوئی الہ ہے ہی نہیں, یہ تو ایتھیزم. تو الا اللہ کہنا ضروری ہے نا. اب ہم پہلے کچھ چھوٹی سی چیز دیکھ لیتے ہیں, انہوں نے کچھ کیا, وجہ نہیں معلوم کرتے کیوں کیا, اور ہم ایک دم برسنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر وہ جب اپنا نقطہ نظر بتاتے ہیں تو پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم پوری سن تو لیتے. تو کمیونیکیشن کے اصولوں میں سے ہے کہ بات پوری سنی جائے, اور صرف ایک طرف کی سن کے فیصلہ نہ کیا جائے. مثلاً بعض اوقات بچے آپس میں لڑتے ہیں, ایک پہلے شکایت لے کے پہنچ جاتا ہے, آپ نے دوسرے سے پوچھا ہی نہیں ہوتا, اور صرف ایک کے کہنے پہ آپ یا تو ڈانٹ کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں یا ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ نہ کریں کبھی. تو اس میں دوسرے کو بھی بلا لیں, اچھا بتاؤ کیا ہوا تھا, دونوں کا نقطہ نظر سنیں, پھر آپ فیصلہ کریں, تو انشاءاللہ اس میں بہتر فیصلہ ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہی ہوں تو ایک دم تقریر نہ شروع کر دیں. گھر میں آئے ہیں, آئیں, بستہ رکھیں, پانی پیئیں, کپڑے بدلیں, کھانا کھائیں, اور آپ بھی ذرا نارمل ہو جائیں اور وہ بھی ہو جائیں. اور پھر بازو کا تو ہوتا ہے نا, اسکول میں بچے آتے ہیں اور آپ آتے پوچھتے ہیں آ گیا رزلٹ تمہارا, کتنے نمبر لیے ٹیسٹ میں. ہاں, پہلا سوال یہی ہوتا ہے. بھائی صبر کرنا سیکھیں. یہ اسلامک پیرنٹنگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے. جسے پیغمبر اپنے قوم کے لیے باپ سے بھی بڑھ کے شفیق ہوتے ہیں نا,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت آپ پڑھیں تو جو انہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے طریقے کیے تھے وہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان اصولوں کو استعمال کریں انشاءاللہ، کیونکہ ادروائز بات گوانی ہو جاتی ہے نا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات بچے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی وہ بچے ہوتے ہیں نا، وہ ایک بات کو 2-3 دفعہ ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ اٹکنے لگتے ہیں یا وہ لمبی کر دیتے ہیں بات، تو آپ بیزار ہو جاتے ہیں اور آپ کاٹ دیتے ہیں بات بیچ میں اور مداخلت انٹرپٹ کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ویل اب بتاؤ یہ کیا ہے، ایسا کیوں؟ وہ اس کے اندر گھٹ گئی بات. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے ہکلاتے ہیں بات کرتے ہوئے، کئی بچے پوری بات بتاتے ہی نہیں، ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس کے پیچھے آپ دیکھیے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ان وجوہات میں ماں باپ نمبر 1 وجہ ہوتے ہیں جنہوں نے بچے کا کانفیڈینس شیٹر کیا ہوتا ہے، ختم کیا ہوتا ہے. تو اس سے بچیں. پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود ایسے مصروف ہوتے ہیں، الٹرا سپر مصروف، کہ ہم بچوں پہ توجہ ہی نہیں دیتے، اور بس جب ہمیں تھوڑی گلٹ ہوتی ہے کہ ہم نے بچوں کو توجہ نہیں دی تو پھر ہم کھانا پوری کرتے ہیں. بس اچھا ادھر آؤ، کیا کیا، کھانا کھا لیا تھا، اچھا وہ ہوم ورک بھی کر لیا تھا، اچھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. بس چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے کچھ اپنے سوالوں کی، وہ پوری کر لی، پھر اس کے بعد کہا اچھا چلو جاؤ، اور خود بھی نکل کے گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو کچھ نہ کچھ کوالٹی ٹائم ضرور دیں، چاہے کتنے بھی آپ مصروف ہوں. کیونکہ زیادہ پرابلم ہوتا ہے ان ماؤں کے ساتھ جو جاب کرتی، ان کی وہ بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، پھر بچوں کے مسئلے ہیں، پھر وہ پوری طرح سمجھ ہی نہیں پاتے. آپ دیکھیے جس کے ساتھ ٹائم نہ گزارے اس کے مسئلے کہاں سے جانے. بہت ساری چیزیں انسان صرف کسی کے ساتھ جب زیادہ وقت گزارتا ہے قریب، تب سمجھ آتا ہے اس بندے کا معاملہ، اس کے بغیر نہیں آتا. تو اب زندگی کی دوڑ اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور ہم مائیں اتنی زیادہ اور چیزوں میں پڑ گئی ہیں کہ بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. سر سے اتارنے، گلے سے اتارنے والا کام نہیں کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. صبر کیوں کریں کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہمارے لیے اچھے آثار بنیں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے، تو دین کا کام کریں گے، بہترین امت ہوں گے. تو یہ سب کچھ ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے انسانیت میں، ایک بہت بڑا کام ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ الزام تراشی سے بچیں. یعنی بعض اوقات ہم بچے کو صرف ایکیوز کرتے رہتے ہیں، تم پڑھتے نہیں ہو، تم سوتے رہتے ہو، تم اٹھتے نہیں ہو، تم یہ نہیں کرتے، تم کھیلتے نہیں، تم کھاتے نہیں، تم یہ نہیں، تم یہ نہیں، تم یہ نہیں. یہ جو ایکوزیشنز ہوتے ہیں یہ بچے کا دل چھوٹا کر دیتے اور اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتے ہیں کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. اور بعض اوقات وہ اچھے بھلے کرتے کرتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے کئی دفعہ بچے کہتے ہیں نا کبھی تو خوش بھی ہو جایا کریں کہ ہم نے کچھ کیا بھی تو ہے نا. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں ہم نے کیا نہیں کیا، اور واقعی ہم یہی کرتے ہیں کہ کیا نہیں کیا اسی پہ نظر رکھتے ہیں. بعض اوقات ہم ایسی ایکسپیکٹیشنز ان سے رکھ بیٹھتے ہیں جو وہ بیچارے غریب پوری نہیں کر سکتے، اور بچوں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اور تمہاری خالہ کے بیٹے نے یہ کر دیا، اور چچا کا بیٹا وہاں پہنچ گیا، اور فلاں یہاں، اور تمہارا کلاس فیلو ایسا، اور تم تو ابھی کچھ بھی نہیں. اور پھر اگر گریڈز اچھے نہ آئے تو پھر تو خود بھی بے ہوش ہوتے ہیں اور ان کو بھی کرتے ہیں جیسے زندگی یہی ختم ہو گئی. دیکھیے بس ایک بچے نے 2 سال پڑھا ہے اور 2 گھنٹے میں اس کا جائزہ کہاں سے ہو سکتا ہے. یہ تو لک کی بات ہے. اگر اس کی پسند کے کوشچن آ گئے تو اس نے بہت اچھا اچیو کر لیا، اگر نہیں آئے تو وہ نہیں حاصل کر سکے گا جو آپ نے توقع رکھی ہو کہ A* ہی لے کر آئے. چلے پاس ہو گیا ٹھیک ہے، کچھ نے کچھ اور کرنا ہوگا. کیونکہ اصل چیز یہ کہ بچے اپنے شوق اور اپنی عقل استعمال کر کے نئے فیلڈز میں جائیں. ہم نے ان کے لیے کچھ خود ہی خانے مقرر کر دیے اور ان کو ٹارگٹ دے دیا کہ یہ بس تم نے اس خانے میں جا کے اوپر رکھ کے آنا ہے تو ہم سمجھیں کہ تم کامیاب ہو، اور اگر تم نے کچھ اور کیا تو تم پھر کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ ریمائنڈ کراؤں گی کہ چیخ چلا کے نہیں بات کرنی، کیونکہ اس سے طاقت تو بہت لگتی ہے مگر نتیجہ کم نکلتا ہے، اثر کم ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو ہمارا صبر ہے، اکثر مائیں ایسا کرتی ہیں لیکن ہم بعض اوقات بچوں پر آؤٹ آف دا وے جا کے احسان کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی دوبر کر کے رکھ دیتے ہیں. خصوصاً جب سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں اس میں ماں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ میں نے باپ بن کے بھی پالا، میں نے ماں بن کے بھی پالا، میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا، اور تم نے کیا کیا. اگر ان کے ریزلٹ اچھے نہ آئے یا انہوں نے کوئی اور جو آپ نے چاہا وہ اچیو نہیں کیا، کوئی جاب نہیں ملی، کچھ نہیں، سارا الزام پھر ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. یہ نہ کریں.
ٹھیک ہے ان کو احساس دلائیں اور ان کو پھر انکریج کریں کہ دوبارہ کریں، ٹرائی اگین، لیکن ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں، کیونکہ جو بھی ہم ان پر احسان کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے درجات لکھ لیتا ہے. وہ حدیث یاد ہوگی جو انس بن مالک نے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے. تو حضرت عائشہ سے اس نے کہا کہ میں بھوکی ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو چاہیے، کچھ مانگا. تو حضرت عائشہ نے ایک ٹہنی نکالی جس کے ساتھ 3 کھجوریں تھیں. 3 لوگ تھے، انہوں نے تینوں کو دی. ماں نے ایک ایک کھجور دونوں بچوں کو دی، اور ایک جب خود کھانے لگی تو اتنی دیر میں بچے اپنی کھجوریں ختم کر چکے تھے. انہوں نے ماں کی طرف پھر دیکھا، صرف دیکھا. تو ماں نے منہ کی طرف لے جانے کی بجائے نکال کر اس کے 2 حصے کر کے پھر بچوں کو دے دیے. یہ بات جو تھی حضرت عائشہ کے دل کو لگ گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ان کو انہوں نے قصہ سنایا. تو آپ نے فرمایا تم اس بات پر حیران ہو رہی ہو، اس عورت نے اپنے بچوں پر جو رحم کیا ہے اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. جو اہل زمین سے ہم سمجھتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کے لوگ، کوئی دوسرے کہیں رہتے ہیں. نہیں، ہمارے اپنے ہی بچے ہماری رحمت کے سب سے پہلے مستحق ہیں، اور ان کے ساتھ اگر ہم احسان کریں تو اس کا صلہ ہے کہ توقع اللہ سے رکھیں. پھر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت لکھ دی اور آگ سے اس کو نجات دی، اپنے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے. تو میں ان ماؤں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اکیلے میں بچوں کو پال رہی ہیں، کہ باپ فوت ہو گیا یا چھوڑ کے چلا گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا یا دوسرے ملک میں ہے یا کچھ بھی، تو ڈبل ذمہ داری آ گئی. آپ اپنی جان مار رہے ہیں، کما کے بھی دے رہے ہیں، ہر طرح سے مسئلہ حل کر رہے ہیں، لیکن اس کو گنوائیں نہ. صرف رو رو کے مت گنوائیں. زبان سے ایسی باتیں نہ نکالیں کہ جس سے اجر مارا جائے. اللہ نے آپ کو یہ بچے دیے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ شوہر لے لیا، فوت ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اور آپ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں. یہ بہت بڑی نیکی. جب وہ پڑھتے نا کہ جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اور وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے تو ہر بال کے بدلے اس کے لیے بخشش اور نیکیاں اور سب، یہ عموماً ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کسی غیر کے بچے کو، یتیم کو بلا کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے یا اس کو کچھ دیں گے. جب اپنے گھر میں، یعنی کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچے بھی یتیم ہیں، اور جب وہ ان یتیموں کی پرورش کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر ہے جو کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہوں گے قیامت کے دن، جو یتیموں اور بیواؤں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو اس لیے کبھی دل چھوٹا نہ کریں کہ اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو نے مجھے اس آزمائش کے لیے چنا، میں تیرے فیصلے پہ راضی، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی، اور اللہ مجھے توفیق دینا کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے. اگر تو نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی تو میں آسان طریقے سے اس کو نبھاؤں گی. دل تنگ نہ ہونے دیں، ہمت اور حوصلے سے کام لیں، کیونکہ یہ وقت بہت جلد گزر جائے گا اور آپ کا اجر محفوظ ہو جائے گا اللہ کے ہاں. اس اجر پر نظر رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت دے دے جہاں ہمیشہ کی خوشیاں، اور وہاں شوہر کو بھی ملا دے گا اور عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی، تو کیا ہے، چند دن کی بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن انسان جب دنیا کے اس گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچے گا تو کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، صبح یا شام کا ایک پہر تھا یہ ساری زندگی، اور بہت تھوڑا ہم اس دنیا میں ٹھہرے. آخرت جو کہ ان لمیٹڈ ہے، اس کے مقابلے میں لمیٹڈ نمبرڈ دنیا ہے ہی کیا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ذرے کے برابر نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں. تو بڑے سے بڑا غم چھوٹا ہو جاتا ہے اگر انسان کی سوچ بدل جائے اور اس چیز کو جو مسئلہ بنایا میں نے اس کو چھوٹا کر دے کہ اس تکلیف کے اٹھانے پر میرے لیے اجر ہے. اللہ نے اگر یہاں محروم کیا کسی چیز سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان صبر اور شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہترین اجر عطا فرمائے گا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے احسان کیا، اچھے کام کیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو خوشیاں دکھائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بس ابھی ہمارا وقت ہے کہ ہم احسان کا رویہ اختیار کرتے چلے جائیں. تو چلیے، باتیں تو بہت زیادہ ہیں اور اس پر کافی ڈیٹیل میں میں نے ریسنٹلی سکھایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا. چھوٹی چھوٹی اور ٹپس بھی ملیں گی کہ کس طرح ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. کیونکہ جب کوئی ڈیوٹی ملتی ہے، جیسے دنیا میں بھی جب کوئی جاب آپ کو ملتی ہے تو آپ کو اسکلز آنے چاہیے نا اس کے، تبھی آپ اس میں زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں اور آسانی سے بھی کر سکتے ہیں.
تو جب آپ ماں بن جاتے ہیں نا، بس پھر یہ علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اب آپ ماں بن چکے ہیں تو آپ کو اب یہ سیکھنا ہوگا. ہم بچیوں کی بھی جب شادی کرتے ہیں انہیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. بعض لوگ فنیشنگ اسکول تک بھیجتے ہیں، ہر طرح کے ایٹیکیٹس، مینرز، تیاری طرح طرح کی، لیکن کیا نہیں سکھاتے کہ انہوں نے ایک مسلمان ماں کیسے بننا اور اسلامک پیرنٹنگ کیسے کرنی. تو اس کے لیے مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو سچویشنز چینج ہوتی چلی جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ دنیا کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. بہت سی چیزیں اپنی اصل جگہ سے شفٹ ہو رہی ہیں. جو چیزیں پہلے پاور کا سمبل ہوتی تھی وہ اپنی جگہ چھوڑ رہی ہیں، وہ اور جگہوں پر منتقل ہو رہی ہیں. پھر یہ کہ تعلیم اور تربیت میں پہلے صرف والدین ہوتے تھے یا خاندان ہوتا تھا، اب آپ دیکھیں کہ اسکول ہے، اور اسکول کے بعد آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اور بہت سی چیزیں. کتنا بھی آپ ان سے چھڑا کے رکھیں، وہ جو ہی گلی میں نکلیں گے نا تو دوسرے بچے سے بہت کچھ سیکھ کے آ جائیں گے. آپ اس کو آئسولیٹ کر کے کسی جگہ پہ نہیں پال سکتے. اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آس پاس ہر وقت پولوشن ہے، گرد و غبار ہے. اب اپنے بچوں کی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں، ان کے اندر ایمان کو مضبوط کریں تاکہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ آپ کی کوالٹی ٹائم، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی کیئر اور خود آپ کی اپنی لرننگ کے ساتھ ہوگا. جتنی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ مزید ان کو بھی دیتے چلے جائیں گے. خود گرو کریں، زیادہ بڑا سایہ دار درخت بنے تاکہ آپ کی چھاؤں میں وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہو یا کچھ ایڈیشن آپ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. وہ سسٹر بتا رہی ہے کہ اس کی پوڈ کاسٹ بھی بن چکی ہے، ہم اور ہمارے بچے کی پوڈ کاسٹ جو ہے آئی فون کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ جا کے آئی ٹیون اسٹور کے اوپر میرا نام ٹائپ کریں تو اس پہ آپ چلے جائیں، پھر اس سے آگے مزید آپ کو مل جائیں گے چیزیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جو آپ نے فون کرنے کے لیے رکھے ہوئے نا، یہ آئی فونز رکھے ہوئے ہیں، یہ میرے آگے کئی ایک پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے صرف فون نہ کیا کریں، بہت مہنگی چیز ہے. فون کرنے کے لیے تو کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ بے شمار چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ اپنے کچن میں، سرہانے کے پاس، ڈرائیونگ کرتے وقت، کہیں بھی، کیونکہ چھوٹی سی چیز ہے نا، تو اس کے اندر تو بہت کچھ سما سکتا ہے. بس ایک صرف بٹن کلک کرنے کی دیر ہوتی ہے اور اس کو کر کے تو پاس رکھ لیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں. کیونکہ لیپ ٹاپ بھاری مشکل ہوتے ہیں یا ٹیپ ریکارڈر اور بہت کچھ، یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت پاورفل ٹول ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے جی، آپ فرمائیے. بیٹیاں ہوتی ہیں، ہاں، اب مطلب ہم بطور ماں جیسے بیٹیوں کو چھوٹی ایج پہ تو ہم نماز کی، قرآن کی، باقی چیزوں کی مطلب تربیت دینا چاہیے ہمیں. تو آگے کے لیے جیسے بڑی ایج کے لیے کہ بھائی بڑے ہو کے تم یہ کرنا، یا مطلب لڑکوں سے اس طرح ڈسٹینس رکھنا، یا شادی تو یہ چیز کس ایج سے ان کو بتائیں؟ کیونکہ بچپن سے. ہمیں تو نہیں پتا. جی، کیا جیسے لوگ کہتے ہیں نا، ارے نہیں ابھی چھوٹی ہے، ابھی شادی کے بعد والی باتیں کہ آگے ایسے بہیو کرنا، وہ نہ بتا. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ فار لائف بچے کو تیار کریں، صرف شادی کے لیے نہیں، صرف جاب کے لیے نہیں، صرف کسی چیز کے لیے. جو اخلاق ہے اور جو بیسک ویلیوز ہیں، یعنی کہ ایک لڑکی کی حیثیت سے جیسے اس کے اندر حیا کی کوالٹی ڈالنے کی ضرورت ہے، تو وہ صرف شادی کے بعد کے لیے، جوانی کے لیے نہیں، وہ بچپن سے ہی اس کی ٹریننگ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مرد اور عورت کو الگ الگ پیدا کیا ہے، اور کیسے کیسے آپ کو لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا ہے، لڑکوں کے ساتھ ڈسٹینس کس طرح رکھنا ہے. تو عمر کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں گے بچے خود بہت سوال کرتے ہیں. بچوں کے سوالوں کو ڈسکریج نہ کریں. بچہ بولنا ہی سیکھتے تو آپ یقین کریں کہ بعض بچے تو اس قدر سوال کرتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ ہر وقت چپ ہی کراتی ہیں، چپ کرو، بس کرو، ہر وقت پوچھتے ہیں. اس کو ڈسکریج نہیں کریں. تو اس سے آپ کو بچے کی نیڈز پتہ چلتی جائیں گی کہ اب بچہ کیا سوچ رہا ہے. بچہ جو سوچ رہا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ انکریج کریں. بعض مائیں کیا کرتی ہیں، بچہ کچھ بولتا ہے تو ہنس پڑتی ہیں آگے سے. یہ انتہائی غلط بات ہے. اگر منہ سے غلط لفظ نکل گیا یا کچھ ہوا اور آپ ہنس پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ شرمندگی محسوس کرے گا اور آئندہ وہ بات آپ سے نہیں کرے گا. اپنا سوچئے بچپن میں کوئی واقعہ کہ جب آپ نے کوئی سلی کوسچن کیا اور آپ کی خالہ یا کوئی بڑا آپ کے اوپر ہنس پڑا کہ اچھا تمہیں یہ بھی نہیں پتا، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ نہیں خالہ کے پاس گئے کچھ پوچھنے کے لیے. تو وہ تجربہ نہیں دہرائیے. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام.
کہ بچوں کو باقاعدہ قرآن کی تفسیر کس عمر سے سکھانا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ آپ خود جب تفسیر کرتی ہیں تو کس طرح مطالعہ کرتی ہیں، اور اگر ہمیں صرف کسی ایک تفسیر کا مطالعہ کرنا ہو، اتنا وقت ہو کہ صرف ایک تفسیر کا مطالعہ کریں درس قرآن سے پہلے، تو وہ کس تفسیر کو پریفر کریں اردو میں؟ اوکے، ان کے سارے سوال تفسیر سے متعلق ہیں کہ جیسے بچوں کو کس عمر سے تفسیر سکھائیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر بچے کا ذہنی لیول فرق ہوتا ہے. جیسے میرے 4 بچے ہیں تو ہر ایک کے لیے ایک ڈفرنٹ طریقہ رکھنا پڑا، ہر ایک کو ایک طریقہ جو ہے وہ نہیں کام آیا. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جیسے میری پہلی بیٹی تھی تو جب میں نے اس کو ناظرہ قرآن پاک شروع کرایا تو 30ویں پارے سے کرایا. تو 30ویں پارے میں جو جو سورت وہ پڑھتی جاتی تھی تو ہلکا سا میں اس کو بتا دیتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے سورت الغاشیہ جب میں پڑھا رہی تھی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، تو اب وہ بچہ کئی دفعہ پڑھ رہا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کیا آئی تمہارے پاس خبر غاشیہ کی، قیامت کی خبر آ چکی، اور سوال ہو رہا اور ہم کہ نہیں پتا، اور ہم غافل ہو کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ بچے کو بتا دیں تھوڑا سا کہ غاشیہ کیا ہوتا ہے. اور یعنی کہ اگر آپ نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا نا تو آپ خود بھی بچوں کے ساتھ ساتھ بھی آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ بھی لیا تو دوبارہ اس کی دہرائی کر سکتے ہیں. تو ہلکا سا اس کو بتا دیں. اب دیکھیے کہ کتنا لیتا ہے، لمبی تقریر نہیں، تھوڑا سا مختصراً کتنا لے گا، کہاں تک سمجھے گا، اور اس کو تھکنے نہ دیں اس میں کہ وہ کہ اچھا اب آپ یہ بتائیں گی مجھے اور آپ روز ہی بتانے لگتی ہیں. اور اس میں بھی انتظار کیجیے کہ کون سا وقت زیادہ بہتر ہے. کوئی لگی بندی روٹین پالیسی نہیں، اچھا اب یہ پڑھ لیا، اب یہ مشینی انداز میں نہیں یا کسی کلاس روم کے انداز میں نہیں. اور پھر آپ کو پتا ہوگا نا پیچھے کون سی چیز بتائی جا چکی ہے، اب دوسری پہ فوکس کرنا. مثلا ایک صورت میں آپ نے جہنم پہ فوکس کیا تو دوسری میں آپ جنت کے اوپر مزید بات کریں. پھر اسی طرح ان کا سوال یہ تھا کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو درس دینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ پھر اگین یہ ہے کہ آپ کا اپنا لیول کیا ہے کہ آپ اردو پڑھ سکتی ہیں، انگریزی پڑھ سکتی ہیں، عربی پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ بیسک لیول پر پڑھنا چاہتی ہیں تو احسن البیان جو ہے حافظ صلاح الدین یوسف کا، وہ بہت ہی اچھا ہے. بیسک میننگ بڑی اچھی طرح آپ کو واضح کر دیتے ہیں. احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی پھر اب تفسیر سعدی کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور بھی تفاسیر ہیں. اور اگر آپ کو عربی زبان پر اتنا گرپ ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں تو شیخ ابن عثیمین کی تفسیر آئی ہے، ابھی کئی والیوم میں ہے، پوری تو نہیں قرآن مجید کی لیکن بہت ہی بہترین تفسیر ہے. اسی طرح اور بھی ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے. تو انگلش میں بھی تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ہو چکا ہے. ترجمے کے لحاظ سے صحیح انٹرنیشنل جو ہے انگلش میں وہ بیسٹ ہے. یعنی اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں جن کو اردو زیادہ نہیں آتی تو صحیح انٹرنیشنل جو ہے بہت کلوز ہے عربی سے. جی آپ فرمائیے. اوکے، الحمد للہ. لیکن سم ٹائم میں کچن میں ہوتی تو آواز آ رہی ہوتی، بچے کہہ رہے تھے ہم یہاں سے آتے پڑھنا، ان کو بتا رہے ہوتے. یس یس. تو اس وقت تو ہر کچھ نہیں کر پاتی، بعد میں بھی ہوتا ہے تم کہتے ماما ہم نے اسکول سے کہتے یہ ہوا وہ. تو کیا میں ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتی ہوں ہمارے ساتھ؟ آپ پڑھ سکتے ہیں، بچے اگر ساتھ بیٹھے تو آپ بھی ایک طرف ہو جائے. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بچے ایسا کر رہے ہیں تو بچوں کے سامنے نہیں لیکن الگ سے اگر ممکن ہو تو آپ کے شوہر یا آپ قاری صاحب کو بتا دیں کہ آپ ان کی بات پہ نہ جائیں، آپ نے جو اپنا کام جتنا کرنا ہے وہ کرتے رہیں. جی. میں ماں کے تعلق سے ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو سب کچھ ہو جائے. کسی کو پہلے حالات آتے ہیں، کسی کو زندگی میں بعد میں آتے ہیں. اکثر ماؤں کو جو زندگی میں پہلے شادی سے پہلے اپنے ماؤں کے گھر میں جو چیز نہیں ملتی ہے، جب شادی کے بعد یہاں پر اکثر ہوتا ہے کہ آ جاتے ہیں تو وہ الحمدللہ وہ سارے فیسلٹیز ہم کو مل جاتے ہیں. اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سے دور رکھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اور کیسے وہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی آپ کو عادت نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ ہم نے زندگی میں بہت دیکھ چکے ہیں ایسے برے حالات. اب الحمدللہ اس کے باوجود اپنے بچوں کو دینے کے لیے تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹتے ہیں. یعنی کیا دینے کے لیے؟ کوئی بھی چیز کی فیسلٹیز ہے، آرامی کی چیزیں ہیں. دیکھیے ان سب چیزوں میں زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہوں آپ کے پاس پھر بھی ایک حد کے اندر ہی خرچ کریں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے. اگر آپ کو اللہ اپنی رحمت فضل سے ملینئر بھی بنا دیتا ہے تو بھی اسراف نہیں. ضرورت کے اندر خرچ کریں، اور جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے آپ اپنی آخرت کے لیے مزید کچھ بنائیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اتنی زیادہ فیسلٹیز دے دیتے ہیں
اور بعض اوقات اتنی ناروا ان کی باتیں ماننے لگتے ہیں کہ جس سے ان کے مزاج بگڑ جاتے ہیں. اور پھر آئندہ اگر زندگی میں انہیں وہ سب کچھ نہ ملے، کیونکہ کب تک ہم ان کو دے سکتے ہیں، اللہ ہی رازق ہے، اللہ نے ہر ایک کا رزق الگ لکھا ہے، تو پھر ان کے لیے بعض اوقات زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں صرف یہ نہ دیکھیں کہ کتنے کی چیز، بلکہ یہ دیکھیں کہ کتنی ضرورت کی چیز، اور پھر اس میں ریاکاری اور دکھاوا اور دوسرے بچوں کے اوپر یا دوسروں کے اوپر تکبر کی کیفیت نہ ہو کہ ہم ان سے بہتر ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے. جی آپ فرمائیے. میرا سوال یہ کہ بعض دفعہ ہم بچوں کو بولتے ہیں کہ نماز پڑھو یا اور بچے کہتے ہیں ہاں ہم نے پڑھ لی، لیکن اندر سے شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں. اس کے لیے آپ شک نہ کریں کیونکہ جب بچوں پر اعتماد نہ کیا جائے. دیکھیے ایک چیز زندگی میں ریلیشن شپ میں بہت اہم اصول ہے ٹرسٹ سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جب ٹرسٹ ختم ہو جائے تو ہر چیز بے مزہ ہو جاتی ہے. تو اس ٹرسٹ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. شک نہ کریں، اور شک آ جائے تو تجسس نہ کریں، کیونکہ اللہ نے تجسس سے منع کیا ہے نا، کیونکہ تجسس بھی حرام ہے. اب یہ ہے کہ اس حد تک آپ ضرور دیکھ لیں کہ مثلا آپ کو شک گزر رہا ہے تو اپنے شک کو دور کرنے کے لیے آپ کوئی کراس کوشچن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا شک دور ہو جائے. لیکن ہمیشہ شک رہنے نہ دیں. مثلا یہ ہے کہ بچے کو کہا نماز پڑھو تو اس نے کہا میں نے پڑھ لی، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں پڑھی ہے، تو پتہ چل جائے گا. اور اگر آپ کو تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ اس نے پڑھی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس جھوٹ کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہاں نماز سے پہلے سچ سکھانے کی ضرورت ہے. اور اب وہ بھی اسی وقت نہیں کھڑے کھڑے آپ سکھائیں گے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ خامی اس پہ ورک کر رہا ہے. اب آپ کسی اور وقت میں کسی اور طریقے سے مختلف مواقع کا انتظار کرتے، سچویشن کے مطابق آپ کیا کریں کہ بچے کو یہ بتائیں کہ جھوٹ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی سخت نقصان دہ چیز ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو یہ پتا چل گیا، سچ بولنا آ گیا، تو بہت سی چیزیں اپنی جگہ پر خود ہی آنا شروع ہو جائیں گی. ایک سوال یہ ہے کہ بچے صدقہ جاری ہوتے ہیں، جن عورتوں کے بچے نہ ہو تو ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ ایسی عورتوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدقسمت ہیں اور بانجھ ہیں اور یعنی برا بھلا کہتے ہیں. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا صدقہ جاریہ کیا بنایا تھا؟ حضرت عائشہ نے کیا کیا تھا؟ کئی 100 یتیم بچوں کو پالا تھا. آپ یتیموں کو، ایسے لوگوں کو مدد کریں اور ان کے اوپر کام کر کے اپنا صدقہ جاریہ کمائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے ہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، شاگرد بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. جی تو بھی کوئی بات نہیں، ان کو آپ ویسے باقی زندگی کی جو چیزیں اشاروں سے سکھا رہے ہیں جس حد تک ہو سکے یہ بھی سکھائیے. ہمارے رشتے دار ہیں تو اسٹے اوورز کے لیے پرمیشن پوچھتے ہیں اوور نائٹ رہنے کے لیے، تو ہم لوگ یوزلی اس کو کٹ ڈاؤن کریں. نہ لڑکوں کو اجازت دیں نہ لڑکیوں کو. میں پرسنلی اس کے بہت خلاف ہوں، کیونکہ بہت خرابیاں جو ہے رات کے وقت ہوتی ہیں. اور اس میں دیکھیں قرآن مجید میں جو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس میں آتا ہے نا من شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے جب کہ اس کی تاریکی چھا جائے. تو اس تاریکی میں بہت کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. نہ لڑکوں کو نہ لڑکیوں کو، نہ اپنے ہاں رہنے کے لیے نہ کسی کے ہاں، اس کو ڈسکریج کریں. ونس ان اے وائل اگر کوئی ایسی جگہ ہے خود بھی ساتھ چلے اور ان کو بھی آپ چلائیں، خود بھی لے جائیں اور ان کے ساتھ بھی رکھیں. ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.